بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے، اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں، تڑپ کملی والے کی تڑپا رہی ہے، دو عالم کا داتا میرے سامنے ہے کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے، دو عالم کا داتا میرے سامنے ہے کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے، ادا کیوں نہ فرض محبت کروں میں، خدا کی خدائی جھکی جا رہی ہے، گلے میں ہے زلفیں تو نیچی نگاہ ہے، نظر چومتی ہے مدینے کی راہ ہے، گلے میں ہے زلفیں تو نیچی نگاہ ہے، نظر چومتی ہے مدینے کی راہ ہے، فرشتے بھی بڑھ کر قدم چومتے ہیں، محمد کی جوگن چلی آ رہی ہے، فقیری کا مجھ میں نہیں ہے سلیقہ، نہ آتا ہے کچھ مانگنے کا طریقہ، فقیری کا مجھ میں نہیں ہے سلیقہ، نہ آتا ہے کچھ مانگنے کا طریقہ، ادھر بھی نگاہ ہے کرم کملی والے، زمانے کی جولی بھری جا رہی ہے، میں سجدہ کروں یا
کہ دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے۔ برکتوں آیو کھنے رمضان ہک بھیرو وری، برکتوں آیو کھنے رمضان ہک بھیرو وری، ہی کیو رب پاک واہی کیو رب پاک وائے احسان ہک بھیرو وری، برکتوں آیو کھنے رمضان ہک بھیرو وری۔ مغفرت جو ہی مہینو پاڻ جادو اڻ گناہ، مغفرت جو ہی مہینو پاڻ جادو اڻ گناہ، اج پجی آہے ویو، اج پجی آہے ویو غفران ہک بھیرو وری، برکتوں آیو کھنے رمضان ہک بھیرو وری، برکتوں آیو کھنے رمضان ہک بھیرو وری۔ بند دوزخ کھے کیو سینگار جنت جو کیو، بند دوزخ کھے کیو سینگار جنت جو کیو، آ فرشتن کھے تھیو، آ فرشتن کھے تھیو فرمان ہک بھیرو وری، برکتوں آیو کھنے رمضان ہک بھیرو وری، برکتوں آیو کھنے رمضان ہک بھیرو وری۔ مسلمانن جو وڈو دشمن ऐं वैरी दीन जो، मुसलमानन जो वॾो दुश्मन ऐं वैरी दीन जो, क़ैद में काबू थियो, क़ैद में काबू थियो शैतान हिक भेरो वरी, برکتوں آیو کھنے رمضان ہک بھیرو وری، برکتوں آیو کھنے رمضان ہک بھیرو وری، ہی کیو رب پاک واہ، ہی کیو رب پاک وائے سان ہک بھیرو وری، برکتوں آیو کھنے رمضان ہک بھیرو وری۔ اے خدا جا بانھڑو جلدی اٹھو روزہ رکھو، اے خدا جا بانھڑو جلدی اٹھو روزہ رکھو، مسجدن ماں پیایتن، مسجدن ماں پیایتن اعلان ہک بھیرو وری، برکتوں آیو کھنے رمضان ہک بھیرو وری، برکتوں آیو کھنے رمضان ہک بھیرو وری۔ 30 راتوں پاڻ سان گڏجي گزاري پويدا، 30 راتوں پاڻ سان گڏجي گزاري پويدا، موڪلائين دو مٺو، موڪلائين دو مٺو مهمان هڪ ڀيرو وري، برڪتون آيو کڻي رمضان هڪ ڀيرو وري، برڪتون آيو کڻي رمضان هڪ ڀيرو وري۔ کر عبادت پنहिंजे पालण हार जी अब्दुल हलीम، कर इबादत पंहिंजे पालण हार जी अब्दुल हलीम, जे रही गाफ़िल कंदी, जे रही गाफ़िल कंदी अरमान हिक भेरो वरी, बरकतूं आयो खणी रमज़ान हिक भेरो वरी, برکتوں آیو کھنے رمضان ہک بھیرو وری، ہی کیو رب پاک واہ، ہی کیو رب پاک وائے سان ہک بھیرو وری، برکتوں آیو کھنے رمضان ہک بھیرو وری۔ سچے جذبوں کے لیے سچی خوشیوں کے ساتھ، برکتوں اور رحمتوں کے لمحات عقیدت کے ساتھ دیکھیے عوامی نیوز پر رونق رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ مولانا العظیم۔
वसदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अवामी न्यूज़ के नाज़रीन और हाज़रीन, रौनक रमज़ान के इस प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला कि करोड़ एहसान के उसने माह रमज़ान हमें अता फ़रमाया है। अल्लाह तबारक व तआला के इस बाबरकत मेहमान की हर घड़ी अज़मत वाली, फजीलत वाली, बरकत वाली है। रमज़ान में क्या होता है? रमज़ान में नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना तक अल्लाह तबारक व तआला अता फ़रमाता है। ये मेरे पाक परवरदिगार का हम पर अजीम एहसान है। उसके अलावा तरग़ीब व तरहीब की रिवायत में है कि माह रमज़ान में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर ऐसा मेहरबान होता है कि अल्लाह ताला के कुछ फ़रिश्ते हैं जिन्हें हामिलीन अर्श कहते हैं। हामिलीन अर्श यानी अर्श को उठाने वाले फ़रिश्ते। हामिलीन अर्श रमज़ान मुबारक के रोज़ादारों के लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं, और जब रोज़ादार दुआ करता है उसकी दुआ पर ये फ़रिश्ते आमीन कहते हैं। और हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक में रोज़ादार के लिए इफ्तार के वक्त मछलियाँ दुआ इस्तिग़फ़ार करती हैं, मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। मछलियाँ कब से कब तक? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रोज़ादार के लिए मछलियाँ इफ्तार तक दुआए मग़फ़िरत करती रहती हैं। ये आशिकाने रसूल अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, अल जामिउ सगीर की रिवायत में है कि रोज़ा इबादत का दरवाज़ा है। यानी इबादत के शहर में, इबादत के घर में दाखिल होने वालों, रोज़ा उसका दरवाज़ा है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसको रिवायत करते हैं। ये शोबल ईमान में हदीस मुबारक आती है कि माह रमज़ान क्यों कहते हैं? अशरा मग़फ़िरत है। ये हमारा जो पहला अशरा है ये अशरा रहमत है, दूसरा अशरा अशरा मग़फ़िरत है, तीसरा अशरा नारे जहन्नम से आज़ादी है। जो पहले ये शुरू के अय्याम है ना, इनकी फजीलत आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। आइए मैं आपको रिवायत सुनाता हूँ कि जब माह रमज़ान की पहली रात आती है, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। यहाँ तक कि आसमान के दरवाजे खुलते हैं, फिर ये आखिरी रात तक बंद नहीं होते। हाँ, और जो कोई बंदा माह रमज़ान की किसी भी रात में नमाज पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके हर सजदे के बदले में 1500 नेकियां लिखता है, और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाता है। बस जो कोई माह रमज़ान का पहला रोज़ा रखता है उसके साबिक़ा गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। उसके लिए सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। रात और दिन में जब अल्लाह का बंदा सजदा करता है, अल्लाह ताला उस सजदे के बदले में जन्नत में उसे ऐसा दरख्त अता फरमाता है कि अगर उस दरख्त के साए में कोई घुड़सवार यानी तेज रफ्तार घोड़ा हो और वो 500 बरस तक चलता रहे, उसका साया खत्म ना हो, ये एक सजदे के बदले में अल्लाह तबारक व तआला रोज़ादार को ऐसा दरख्त अता फरमाता है। यकीनन ये दरख्त जन्नत का दरख्त होगा। तो ये आशिकाने रसूल पता चला माह रमज़ान के रोज़े रखने वालों को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के दरख्त अता फरमाता है। तो खुश नसीब मुसलमान अभी से तैयारियां कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये नसीब फरमाए। ए अशरा रहमत के तलबगारों,
آئیے میں آپ کو رمضان المبارک کی یہ شروع کی جو راتیں ہیں، یہ جو دن ہیں، ان کی کچھ فضیلت آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت کو نقل کرتے فرماتے ہیں، سلطان دو جہاں شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، میرے آقا نے فرمایا میری امت کو 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی جو پہلے کسی کو عطا نہیں کی۔ اور 5 چیزیں کون سی؟ اب دیکھیں نا، یہ خصوصیت اس امت کی خصوصیت میں اللہ تعالیٰ کے محبوب فرما رہے ہیں 5 چیزیں ایسی ملی ہیں میری امت کو، اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ اس امت کی خصوصیت ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے ہمارا پاک پروردگار اپنے بندوں پر رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت جو روزہ دار کے منہ کی بو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے، کیونکہ یہ روزے جو ہے اس امت پر فرض کیے گئے، اس سے پہلے بھی جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ کما کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے، تم سے پہلے بھی امتوں پر روزے فرض تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید اس کی آیت کا مفہوم ہے، ہم سے پہلے بھی روزوں امتوں پر فرض تھے، لیکن انہیں یہ خصوصیت نصیب نہ ہوئی، انہیں یہ فضائل میں یہ میسر نہ آئے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کو اتنی پسند ہو کہ وہ مشک سے زیادہ پسند ہے۔ یہ بھی اللہ کا ہم پر احسان ہے، ہم گناہ گاروں پر، ہم پر یہ خصوصیت ہے۔ نمبر 3 کیا ہے؟ فرشتے ہر دن اور ہر رات میں بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ خوش ہو جائیے مسلم، اے روزہ دارو، اے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والو، اے روزہ دارو، عشرہ رحمت میں اللہ کی رحمت کے طلبگارو، تم اللہ سے رحمت مانگو یا نہ مانگو، اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ کیا؟ فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے جو معصوم ہیں میرے رب عز و جل کے، وہ ہمارے لیے، ہم گناہ گاروں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4 چوتھی خصوصیت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر میں اور کرم میں راحت پائیں گے۔ نمبر 5 کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، یعنی آخری رات جب آتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو قوم میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جس رات اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ کیا وہ شب قدر ہے جس میں ایسی فضیلت مل رہی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، لیلۃ القدر کے فضائل اپنی جگہ، اس کی برکتیں اپنی جگہ، بلکہ ارشاد فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب مزدور اپنا کام کر لے، اپنے کام سے فارغ ہو جائے تو کیا اس سے اجرت نہیں دی جاتی؟ گویا کہ فرمایا جس طرح مزدور کو مزدوری ملتی ہے، یہ جو مغفرت کی بشارت ہے یہ تو وہ ہے کہ رمضان المبارک کے جس نے روزے رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجرت میں، مزدوری میں مغفرت عطا فرماتا ہے۔ یہ عاشقان رسول مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گناہ گاروں کی مغفرت فرما رہا ہے۔ اب جس طرح ہم ان قریب ماہ رمضان سے ملنے والے ہیں، اللہم بلغنا رمضان، اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان عطا فرمائے، ماہ رمضان سے اللہ تعالیٰ ہمیں ملا دے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت پیارے صحابی ہیں۔ شعب الایمان میں یہ روایت موجود ہے، یہ تیسری شعب الایمان کی تیسری جلد ہے، اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنانے والے حضور کے پیارے صحابی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں محبوب الرحمن سرور ذیشان
رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار شعبان المعظم کے بابرکت مہینے کے آخری دنوں میں یہ بیان فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس ماہ مبارک کے روزے اللہ تبارک و تعالی نے تم پر فرض فرمائے ہیں، اور اس کی رات کا قیام تمہارے لیے سنت ہے۔ رات کے قیام سے یہاں مراد تراویح کی نماز ہے، وہ تمہارے لیے سنت ہے۔ پس جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے کسی اور مہینے میں اس نے فرض ادا کیا۔ اب دیکھیں فرض کا کتنا ثواب ہوتا ہے، اس بات سے اندازہ لگائیے رمضان کے مہینے میں کوئی بھی نیکی کرو اللہ تعالیٰ فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے جیسا اور مہینوں میں فرض ادا کیا، اور جو رمضان المبارک میں فرض ادا کرے یعنی عام نیکی کرے اس کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور جو اس میں فرض ادا کرے ایسا ہے جیسا کہ اس نے اور مہینوں میں 70 فرض ادا کیے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگو یہ مہینہ صبر کا ہے، رمضان کا مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ اور یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، حضور نے فرمایا یہ مہینہ غمخاری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ بھلائی کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے بھلائی فرماتا ہے، کس طرح؟ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یعنی ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان ہوتا ہے، کسی روزہ دار کو جو افطار ہی کروا دے اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی۔ ارشاد فرمایا، اور اس افطار کروانے والے کو بھی ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اب دیکھیں ایک تو اس کی مغفرت، کسی نے روزہ داروں کو افطار کروایا اس کی بخشش و مغفرت تو ویسے ہو گئی، لیکن اس کے علاوہ کیا، جس طرح روزہ دار کو روزہ رکھنے پر ثواب ملا، جو اس کو روزے کی برکتیں ملی، افطار کروانے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی اجر عطا فرماتا ہے جیسا کہ روزہ رکھنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کے اجر میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ اچھا پھر جب یہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بھئی افطار کروانے والے کو یہ ثواب ملتا ہے، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک تو یہ طاقت نہیں رکھتا کیا کہ بھئی روزہ دار کو افطار کرائیں؟ ہمارے عموماً تو یوں ہوتا ہے نا، بھئی روزہ افطاری سے مراد کیا ہے؟ وہ ڈھیر سارے سموسے ہوں، کباب ہوں، بہت سارے شربت ہوں اور لوازمات ہوں کھانے پینے کے، یہ افطار کر۔ تو اس صحابی رسول نے بھی گویا یوں ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے اس کی ہر کوئی تو طاقت نہیں رکھتا کہ اتنا سارا اہتمام کر کسی کو روزہ افطار کروائے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، رحمت والے آقا نے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اللہ تعالیٰ تو یہ ثواب ہر اس شخص کو عطا فرمائے گا جو ایک گھونٹ دودھ سے افطار کرا دے۔ افطار کروانے کے لیے ضروری ہے بہت سارا اہتمام، حضور نے فرمایا جو ایک گھونٹ دودھ سے افطار کرا دے اللہ تعالیٰ اسے بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا یہ تو اس کے لیے بھی اجر ہے جو ایک کھجور یا چند کھجوروں سے کسی کو افطار کرائے۔ اور مزید میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، دیکھیں نا، ہم غریبوں کے لیے، ہم گناہ گاروں کے لیے ارشاد فرمایا نا، یہ تو اللہ تعالیٰ اسے بھی عطا فرمائے گا، یہ اجر تو اسے بھی ملے گا جو ایک گھونٹ پانی ہی سے افطار کرا دے۔ یہ اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بخشش و مغفرت کی بشارتیں، روزہ دار کو روزہ رکھنے کی فضیلت یہ اس کے لیے بھی ہے، ایک گھونٹ دودھ سے، ایک کھجور سے، ایک گھونٹ پانی سے افطار کرائے۔ اچھا یہ تو اس کے لیے جو اتنا سا افطار کرائے، مزید جو پیٹ بھر کے کھلا اس کے لیے کیا ہے؟ آئیے میرے آقا کے فرمان سنتے ہیں حضور۔ اور جو روزہ دار کو پیٹ بھر کے جس نے کھلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے پلائے گا، حوض کوثر سے سیراب کرے گا۔ ہائے ہائے، قربان جائیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کہ ہم روزہ دار کو فقط پانی پلانے پہ وہ اجر ملا، اور جس نے کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، پیٹ بھر کر کھلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو یہ مہینہ وہ ہے
کہ جس کے ابتدائی 10 دن یعنی پہلا عشرہ رحمت، اس کا اوسط یعنی درمیانی 10 دن مغفرت، اور اس کا آخر یعنی آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور اس بابرکت مہینے میں جو اپنے غلام پر، جو اپنے خادم پر، جو اپنے نوکر پر تخفیف کرے، یعنی اس سے کم کام لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ اے لوگو، اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو۔ حضور نے فرمایا کہ اس مہینے میں تم 4 باتوں کی کثرت کرو کہ جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کر لو گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے۔ پس 2 باتیں تو وہ ہیں کہ تم اپنے رب عز و جل سے جس کو راضی کرو گے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو اس مہینے میں۔ یعنی یہ تسبیح جو ہے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ہے، حضور نے فرمایا اس کی کثرت کرو اور استغفار پڑھو۔ اور جن واسطے وہ باتیں جن سے تمہیں غنا نہیں، یعنی بے نیازی، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت طلب کرتے رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم کی پناہ مانگتے رہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کے لیے ہی ارشاد فرمایا۔ تو یہ عاشقان رسول۔ اچھا، پھر دوسرا یہ دیکھیں نا، رمضان کی خصوصیت کیا ہے؟ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا نا، رمضان کی 13 جو مدنی پھول میں آپ کو سنانے چلا ہوں، یہ توجہ ذرا سنیے گا۔ اللہ کا گھر ہے خانہ کعبہ، اس پہ اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، خاص اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر وہاں پہ ابھی نوازشیں کرتا ہے، لیکن ہر ایک کو خانہ کعبہ کی حاضری نصیب ہو یہ ممکن نہیں ہے، ہر ایک اس کی طاقت رکھتا نہیں ہے۔ لیکن عاشقان رسول کیا فرمایا علماء نے؟ کعبہ معظمہ اگرچہ عظمت والا برکت، لیکن کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے۔ کعبہ معظمہ کے پاس کوئی جاؤ، رخت سفر باندھو، خرچ کر کے جاؤ، کعبہ معظمہ بلا کر دیتا ہے، اور رمضان وہ ہے یہ آ کر رحمتیں بانٹتا ہے۔ اے عشرہ رحمت کے طلبگاروں، رمضان ہمارے درمیان خود تشریف لاتا ہے۔ گویا کعبہ تو کنواں ہے، کعبہ کنواں ہے، کوئی جائے تو سیراب ہو، اور رمضان شریف تو دریا ہے۔ اور یعنی خانہ کعبہ یوں سمجھیے کہ دریا ہے، کیونکہ دریا بھی دیکھ پاس آتا ہے، لوگوں کے پاس آتا ہے۔ خانہ کعبہ کنواں ہے تو رمضان شریف دریا ہے، اور اگر خانہ کعبہ دریا ہے تو رمضان شریف بارش ہے۔ ہر ایک کے لیے رحمت کی بارش ہے، کوئی کسی کے پاس جائے یا نہ جائے، رمضان شریف خود تشریف لاتا ہے۔ اچھا، دوسری رمضان کی خصوصیت، دوسرا مدنی پھول یہ ہے، بہت سارے مہینے جو عبادت کے مہینے ہوتے ہیں، ہر مہینے میں کوئی خاص رات ہوتی ہے، کوئی خاص تاریخ ہوتی ہے، کوئی خاص وقت ہوتا ہے عبادت کا۔ جیسے بقرعید کی چند مخصوص تاریخیں ہیں، حج کی محرم کی 9ویں 10ویں 11ویں، یہ افضل ہے۔ مگر اسی طرح یوم عاشور ہوتا ہے محرم الحرام کا، دیکھیں اس میں 10ویں محرم میں اس کی عبادت کی فضیلت ہے۔ شعبان کا مہینہ ہے، اس میں جو ہے وہ 15 شعبان المعظم کی رات ہے، برکت والی رات ہے۔ یہ مختلف جو مہینے ہوتے ہیں، جیسے رجب المرجب کے بابرکت مہینے کی 27ویں شب ہے، یہ اس طرح عبادت کے اور مہینوں میں مخصوص راتیں ہیں، مخصوص ایام ہیں، مخصوص وقت ہے عبادت کا۔ لیکن ماہ رمضان وہ ہے لوگو، اس کی تو ہر دن ہر رات عبادت کی رات ہے۔ روزہ عبادت، افطار عبادت، افطار کے بعد تراویح کا انتظار عبادت، تراویح پڑھ کر سحری کے انتظار میں سونا عبادت۔ اب دیکھیے سبحان اللہ، سحری کا انتظار ہے نا، اس میں سو رہا ہے بندہ، لیکن پھر یہ بھی عبادت۔ اچھا، پھر سحری کھانا ہے، یہ بھی عبادت۔ سحری کھا کر پھر فجر کی نماز کے لیے جانا عبادت، تلاوت قرآن پاک عبادت۔ یعنی رمضان کا مہینہ وہ ہے الغرض ہر آن اللہ کی شان نظر آتی ہے۔ اور یوں بھی فرمایا کسی نے، رمضان ایک بھٹی ہے، گویا جس طرح بھٹی ہوتی ہے نا، آگ جس میں سلگائی جاتی ہے، وہ اگر اس کے اندر لوہا ڈالا جائے نا تو لوہے کے گند کچرا اس کو صاف و شفاف کر دیتا ہے۔ رمضان اسی طرح یہ بھٹی ہے، بھٹی گندے لوہے کو صاف کرتی ہے نا، مشین کا پرزہ بناتی ہے نا، ایسے ہی ماہ رمضان گناہ گاروں کو پاک کرتا ہے،
نیک لوگوں کے درجات بڑھاتا ہے۔ رمضان شریف میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا تک ہو جاتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں رمضان میں جو مر جائے اس سے قبر کے سوالات نہیں ہوتے، سبحان اللہ۔ اور اس مہینے میں ایک ایسی رات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، وہ رات شب قدر کی رات ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، یہی وہ قدر کی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک عطا فرمایا۔ تو اس کے علاوہ رمضان شریف میں کیا ہوتا ہے، دوزخ کے دروازے بند ہوتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ان دنوں میں نیکیوں کی زیادتی ہوتی ہے، گناہوں کی کمی ہوتی ہے، اور جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں نفس امارہ اور اپنے شیطان حمزاد ہوتا ہے، اپنا ساتھی حمزاد، اس کے بہکانے سے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ عاشقان رسول رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو عطا فرماتا ہے وہ یوں ہے کہ رمضان میں کھانے پینے کا بھی حساب نہیں، کھانے پینے کا کوئی حساب نہیں، جو کھائے اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا اس کا بھی ثواب عطا فرماتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے حوالے سے شہنشاہ ذیشان مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمانے رحمت نشان ہے، رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے، اور وہ فرشتہ ہے وہ یوں ندا کرتا ہے، اے بھلائی طلب کرنے والے ارادہ پختہ کر اور خوش ہو جا، یعنی اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگ، خوش ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھے بھلائی عطا فرماتا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے برائی سے باز آ جا۔ پھر منادی یوں ندا کرتا ہے، کوئی مغفرت مانگنے والا ہے، کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا اس کی دعا قبول ہو جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ عز و جل رمضان کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہگاروں کی بخشش ہو جاتے۔ اے مدینے کے دیوانوں، رمضان کی تو کیا جلوہ گری ہوتی ہے، ہم غریبوں کے تو وارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، خوب مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ کاش ہم گناہ گاروں کو بھی بطفیل ماہ رمضان سرور کونین مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاک دربار کی حاضری نصیب ہو جائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان میں مکہ مدینہ کی عظیم الشان حاضریاں سعادتیں مل جائے۔ تو یہ عاشقان رسول ان قریب مسجدوں میں اعلان ہونے والا ہے، ان قریب ہر طرف سے یہ دھوم اٹھنے والی ہے، مسلمانوں کو مبارک ہو، ماہ رمضان تشریف لے آیا ہے۔ اس دن کے آنے سے پہلے ہی کمر بستہ ہو جائیے، عبادت پر کمر بستہ ہو جائیے۔ ہمارے درمیان عشر رحمت تشریف لائے گا، اس میں ہم خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں انشاءاللہ سمیٹیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کی خاص عبادتیں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عشر رحمت میں سے حصہ نصیب فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں ہمارے وطن عزیز پاکستان کو استحکام نصیب فرمائے، اسے سلامتی نصیب فرمائے، اسے ہر طرح کی خرافات سے محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا اللہ۔ او پیارو مہینو ادا پیارو مہینو ادا رمضان آیو میٹھو مہمان آیو پیارو مہینو ادا پیارو مہینو ادا رمضان آیو میٹھو مہمان آیو او مومنن تے کرم چھو خدا جو او مومنن تے کرم چھو خدا جو
जंहिंमें क़ुरान आयो आ, मिठो महिमान आयो आ, प्यारो महीनो अदा प्यारो महीनो, प्यारो महीनो अदा प्यारो महीनो, अदा रमज़ान आयो आ, मिठो महिमान आयो आ, प्यारो महीनो अदा प्यारो महीनो, प्यारो महीनो अदा प्यारो महीनो, अदा रमज़ान आयो आ, मिठो महिमान आयो आ, प्यारो महीनो अदा प्यारो महीनो। हो सहरीअ में आ बेशक बरकत, इफ्तारीअ में लज़त, सहरीअ में आ बेशक बरकत, इफ्तारीअ में लज़त, रोज़े जो खुद अजर खुदा दे, केॾी वॾी आहे इज़त, ओ रोज़े जो खुद अजर खुदा दे, केॾी वॾी आहे इज़त, प्यारो महीनो अदा प्यारो महीनो, प्यारो महीनो अदा प्यारो महीनो, अदा रमज़ान आयो आ, मिठो महिमान आयो आ, प्यारो महीनो अदा प्यारो महीनो, अदा रमज़ान आयो आ, मिठो महिमान आयो आ, मोमिननि ते करम थियो ख़ुदा जो ख़ुदा जो, ओ मोमिननि ते करम थियो ख़ुदा जो ख़ुदा जो, जंहिंमें क़ुरान आयो आ, मिठो महिमान आयो आ, प्यारो महीनो अदा प्यारो महीनो, प्यारो महीनो अदा प्यारो महीनो, ओ तेरियूं ॾहाको रहमत वारो ॿियो बख़्शिश वारो आ, पहिरियों ॾहाको रहमत वारो ॿियो बख़्शिश वारो आ, टियों निजात वारो ॾहाको ऐं वध सुहारो आ, टियों निजात वारो ॾहाको ऐं वध सुहारो आ, प्यारो महीनो अदा प्यारो महीनो, प्यारो महीनो अदा प्यारो महीनो, अदा रमज़ान आयो आ, मिठो महिमान आयो आ, प्यारो महीनो अदा प्यारो महीनो, प्यारो महीनो अदा प्यारो महीनो, अदा रमज़ान आयो आ, मिठो महिमान आयो आ, ओ मोमिननि ते करम थियो ख़ुदा जो ख़ुदा जो, ओ मोमिननि ते करम थियो ख़ुदा जो ख़ुदा जो, जंहिंमें क़ुरान आयो आ, जंहिंमें क़ुरान आयो आ, मिठो महिमान आयो आ, प्यारो महीनो अदा प्यारो महीनो, प्यारो महीनो अदा प्यारो महीनो, अदा रमज़ान आयो आ, मिठो महिमान आयो आ, ओ काबे हयातीअ जी पकना है, वक्त न पंहिंजो विञायूं, काबे हयातीअ जी पकना है, वक्त न पंहिंजो विञायूं, नेकियूं कमाइण जो आ मौक़ियो, नेकियूं ख़ूब कमायूं, नेकियूं कमाइण जो आ मौक़ियो, नेकियूं ख़ूब कमायूं, काब हयातीअ जी पकना है, वक्त न पंहिंजो विञायूं, काब हयातीअ जी पकना है, वक्त न पंहिंजो विञायूं, प्यारो महीनो अदा प्यारो महीनो, प्यारो महीनो अदा प्यारो महीनो, अदा रमज़ान आयो आ, मिठो महिमान आयो आ, ओ
मोमिनन ते करम थियो खुदा जो ओ मोमिनन ते करम थियो खुदा जो जंहिंमें क़ुरान आयो आ मिठो मेहमान आयो आ प्यारो महीनो अदा प्यारो महीनो अदा प्यारो महीनो अदा रमज़ान आयो आ मिठो मेहमान आयो आ ओ रहमत रब जी औजत आहे पंहिंजूं बदियूं बख़्शायूं है रहमत रब जी औजत आहे पंहिंजूं बदियूं बख़्शायूं पंहिंजी ज़ुबैर रहमत दुनिया उक़बा हो ॿई पर जरकायूं हो पंहिंजी ज़ुबैर अहमद दुनिया उक़बा ॿई जरकायूं पंहिंजी ज़ुबैर अहमद दुनिया उक़बा ॿई जरकायूं प्यारो महीनो अदा प्यारो महीनो अदा रमज़ान आयो आ मिठो मेहमान आयो आ प्यारो महीनो अदा प्यारो महीनो मुबारक मुबारक मुसलमान तो वट मुबारक मुबारक मुसलमान तो वट आयो माह मोटी रमज़ान तो वट आयो माह मोटी रमज़ान तो वट मुबारक मुबारक मुसलमान तो वट मुबारक मुबारक मुसलमान तो वट आयो माह मोटी रमज़ान तो वट आयो माह मोटी रमज़ान तो वट अल्हम्दुलिल्लाह हादी जो हामिद अल्हम्दुलिल्लाह हादी जो हामिद तरावीह तस्बीह तहलील तहज्जुद तरावीह तस्बीह तहलील तहज्जुद तिलावत जो आयो वा तूफ़ान तो वट तिलावत जो आयो वा तूफ़ान तो वट आयो माह मोटी रमज़ान तो वट आयो माह मोटी रमज़ान तो वट मुबारक मुबारक मुसलमान तो वट मुबारक मुबारक मुसलमान तो वट आयो माह मोटी रमज़ान तो वट आयो माह मोटी रमज़ान तो वट दिली दोस्त दिल पर दिलदार जाने दिली दोस्त दिल पर दिलदार जाने करे आयो रमज़ान बड़ी मेहरबानी करे आयो रमज़ान बड़ी मेहरबानी हयाती में आयो वा मेहमान तो वट हयाती में आयो वा मेहमान तो वट आयो माह मोटी रमज़ान तो वट आयो माह मोटी रमज़ान तो वट मुबारक मुबारक मुसलमान तो वट मुबारक मुबारक मुसलमान तो वट आयो माह मोटी मेहमान तो वट आयो माह मोटी रमज़ान तो वट रमत मूर भाया जे मोती अमल सां रमत मूर भाया जे मोती अमल सां तवे जान मोहम्मद पढ़ जान दिल सां तवे जान मोहम्मद पढ़ जान दिल सां खुदा जो कलाम ही कुरान तो वट खुदा जो कलाम ही कुरान तो वट आयो माह मोटी रमज़ान तो
सच्चे जज्बों के लिए सच्ची खुशियों के साथ बरकतों और रहमतों के लम्हात अकीदत के साथ देखिए अवामी न्यूज़ पर रौनक रमज़ान।